بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. سیاست بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے. آج بجٹ منظور کروا لیا گیا، لیکن یہ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو پاکستانی میڈیا تو بڑی اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن یہ صرف ایک فگرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. نہ کوئی ٹارگٹ اچیو ہوگا، اور جو کچھ بھی پروجیکشنز دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں. ٹیکس زیادہ آج تقریباً جتنا پہلے ٹیکس لگا ہوا تھا اس سے 225 ارب روپے وہ مزید اس میں ٹیکس لگائے جائیں گے، اور جو پٹرول کی لیوی ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا. غریب عوام کے لیے اس میں کسی طرح سے کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی کمی جو ہے ان کی زندگیوں میں جو تلخی ہے اس میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے. اب آپ ذرا، میں ٹیکنیکلی جو اس کے اہداف ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو بجٹ کا ڈاکومنٹ ہے ہم اس کو دیکھیں کہ جو ٹیکس بھی اتنا کلیکٹ ہو گیا ہے، خرچہ بھی اتنا، مطلب ایک فگر دے دیا گیا شاید IMF سے، کیونکہ جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو شرائط اور مزید لگائی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ کچھ کرنے کے بعد بھی IMF جو ہے وہ ان کو کچھ دے گا. اچھا، IMF بھی کیا دے گا؟ $1 بلین، $1 بلین. کیا وہ $1 بلین پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ان $1 بلین کے ملنے کے بعد حکومت پاکستان پوری دنیا کو یہ کہہ سکتی ہے کہ اب ہمارا سسٹم ٹھیک ہونے جا رہا ہے، IMF نے ہم پر اعتماد کیا ہے تو آپ بھی ہمیں پیسے دے دیں؟ کیا وہ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ دنیا ایسا تسلیم کر لے گی؟ اس ملک میں لالیسنس ہے، اس ملک میں بے روزگاری ہے، اس ملک میں ہیومن رائٹس نہیں ہے، اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے بالکل مختلف ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 9,400 ارب روپیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کی وصولیاں کریں گے. کہاں سے یہ وصولی ہو جائے گی؟ اس ملک میں کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جو فورن ریمیٹنس آتا تھا وہ بھی کم ہو گیا، تو کہاں سے یہ ٹیکس کی یہ وصولی کر لیں گے؟ اور کہاں سے یہ پیسے دے دیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے؟ ایک ٹوٹل فراڈ ہے جو آج کیا ہے، کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ایک جعلی دیکھیں یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، مجھے آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز، میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے. یہ جو PDM کی گورنمنٹ ہے یہ صرف اس لیے اکٹھے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم علیحدہ علیحدہ ہوئے ٹوٹے تو جو PTI ہے یہ ہمیں مار دے گی. بس اس خوف کی وجہ سے یہ اکٹھے ہیں، نہ ان کے نظریات ملتے ہیں، اور اب آپس میں یہ بارگین کر رہے ہیں. سودے بازی، کیا کس چیز پہ سودے بازی؟ کرکٹ کا چیئرمین بورڈ کا اس کو لگا دو، نادرا کا چیئرمین اس کو لگا دو، فلاں چیز یہ دے دو، فلاں جگہ پر یہ اپوائنٹمنٹ کر دو. بس یہ وہ ایک جو آپس میں بارگین ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ تمام جو بزنس مین کو فوکس کیے ہوئے ہیں، سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور بس یہ مل کے آپ بھی بنائیں ہم بھی بناتے ہیں. غریب عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. تو یہ ایک آج بہت بڑا دھوکہ قوم کے ساتھ فراڈ، اور اس میں آپ دیکھیں نیشنل میڈیا لگا ہوا ہے بجٹ کے اوپر. اس کا ان سارے فگرز کا، سارے نمبرز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ پاکستان کو یہ برباد کر دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مودی نے جو یہ بات کہی تقریر کرتے ہوئے، اس نے ہمارے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے بڑا ٹائم ضائع کر دیا ہے انڈیا پاکستان کرتے ہوئے، اور اس نے کہا کہ یہ اپنی موت آپ مر جائے گا پاکستان کے بارے میں. یوں خنجر مطلب دل میں آ کے لگی ہے یہ بات. کیسے اس نے ہمارے بارے میں یہ بات کی، اور وہ اس کو یہ بات کرنے کی ہمت کیوں ہوئی؟ ظاہر ہے جب وہ $2 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا لے کے جا رہا ہے بھارت، تو ہمارا تو وزیر اعظم جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہم چوپو جی بڑے میٹھے ہم نے پیسے کو تھوڑے جا دے دو مینو. یعنی یہ اس کی ڈپلومیسی ہے. اس کے آپ ہنسنے کا سٹائل دیکھیں، کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتا. اب وہ اپنے بھائی کو ساتھ بٹھا کے جو چلیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے بری کروا لینا ہے، اب حکومت میں ہے، یہ سب کچھ سارا سسٹم کہے گا کہ نواز شریف بڑا ٹھیک ہے جی، مریم نواز بڑی ٹھیک ہے، یہ جناب شہباز شریف ٹھیک ہے، دوسرے بھی جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی سارے پوتر ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ کہیں گے سسٹم ان کو یہ کہے گا، عدالتیں ان کو بری کر رہی ہیں. وہ پلاٹ کیس میں انہوں نے نواز شریف کو بری کر دیا، یہ سارے کے سارے بری ہوں گے، اور پھر یہ الیکشن کے لیے بھی اہل ہوں گے، اور پھر یہ الیکشن لڑیں گے. ووٹ ان کو پڑے یا نہ پڑے،
الیکشن کا نتیجہ بھی ان کے حق میں آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے اور کسی اور کے چیخنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر بہت زیادہ چیخیں گے تو کچھ اور وہ سوچ لیں گے ہمارے بارے میں، وی آر نو باڈی، ہم کچھ نہیں ہیں. لیکن جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہے ان کو بیان کرنا تو اخلاقی ذمہ داری ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، جو میری سمجھ میں آئے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ نہیں. جو کانفیڈنس آتا ہے، جو سینٹیمنٹ آف کانفیڈنس آتا ہے، وہ کوئی خبروں سے نہیں آتا، وہ کوئی ٹیلی ویژن پر پروگرام کرنے سے یا ویلاگ کرنے سے نہیں آتا بھائی. وہ آتا ہے کہ جب آپ گراؤنڈ پہ ایسی چیز ہو کہ جس سے نظر آئے کہ حالات بہتر ہوں گے. اور یہ اس وقت کیا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی اور بڑھے گی، اور لا لیسنس ہے اور وکٹمائزیشن ہے. اور آئی ایم ایف اول تو دے گا نہیں، ایگریمنٹ نہیں کرے گا، اور اگر وہ آپ کو دے بھی دے تو اس سے آپ کے مسئلہ کیا آپ کا حل ہوگا مجھے آپ بتا دیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اور مجھے نہیں پتا کہ ان حالات میں، کیونکہ دیکھیں انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کو کانفیڈنس چاہیے سسٹم میں. تو جو سسٹم ہے اس میں تو کانفیڈنس نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن بھی نہیں کروانے. میں بتا رہا ہوں آپ کو الیکشن نہیں ہوں گے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. الیکشن کمیشن کی کوئی تیاری نہیں ہے الیکشن کروانے کی. جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی جی الیکشن کے نتائج نہیں صحیح آئیں گے. کیونکہ اگر پی ڈی ایم کے لوگوں کو ووٹ نہیں ملتا، نواز شریف کو اور ان کو پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل الرحمان کو، تو وہ کہتے ہیں نتائج ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. اب جب کرائٹیریا یہ بن گیا کہ جی جب تک یہ لوگ نہیں جیتیں گے تو اس وقت تک ہم الیکشن ہی نہیں کرائیں گے. یا ان کو یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیمپین بن جاتی ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، وہ تو ہر پارٹی کرے گی. اس میں اگر کوئی کیمپین بن گیا، اچھا پھر اس میں ہر کانسٹیچوئنسی میں ایک امیدوار ہوتا ہے، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، تو ایک تھرڈ پارٹی انٹرسٹ بھی کریٹ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ کوئی جال سازی کا نتیجہ اناؤنس کریں گے تو لوگ اسے ریجیکٹ کریں گے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. یہاں پہ بھائی یہ جو ہمارے جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہاں پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کرانا یہ ابھی مناسب نہیں ہے. یہ اس وقت وطن عزیز کی صورتحال ہے. اور آج بجٹ کے نام پر ایک ڈھکوسلا کر دیا گیا، ایک بالکل جعلی فگر، 14,000 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ، اور اس میں 9,400 کچھ ارب کی وصولیاں. اور کہاں سے وصولیاں آئیں گی؟ اور اربوں روپے کے ٹیکس. اور پینشن کے معاملے میں بھی کہ جی آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے ایک پینشن لینی ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے کوئی وطن عزیز کو فائدہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشنز کی جو بات ہے، الیکشنز نہیں ہونے والے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. کیونکہ جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو کہ الیکشن میں یہ لوگ جیتیں گے، اس وقت تک یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.